سب سے پہلے بننے والا یہ گھر ہے، اس سے پہلے کوئی روح زمین پر گھر نہیں بنا، سب سے پہلا کعبہ معظمہ۔ اور یہ کعبہ معظمہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، ابھی انسانوں کا کوئی سلسلہ ہی شروع نہیں ہوا، فرشتوں نے اس جگہ پہ آ کر اسے تعمیر کیا، یعنی اس کی حدود اور یہ متعین کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، پھر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب وہ سیلاب کی صورت میں عذاب آیا تو پھر اس کی دیواریں بنیادیں گر گئیں تو دوبارہ انہوں نے اسے تعمیر کیا انہی بنیادوں پر۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا، ابراہیم علیہ السلام آپ نے کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا اور اس کا ذکر ہم قرآن میں پاتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے حج کے معاملات، عمرے کے معاملات، وہ زیادہ تر جو مشابہت رکھتے ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ہمیں ملت ابراہیمی اس طور پر کہا جاتا ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اتنے معاملات یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے ہوئے آئے۔ قربانی کو، حج کے معاملات، طواف دیکھیں، صفا مروہ دیکھیں، مینا کے اندر جائیں، قربانی کریں، تو یہ ساری چیزوں میں مشابہت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر قرآن نے بیان کی کہ آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کعبہ معظمہ کی تعمیر کچھ نہ کچھ ہوتی رہی۔ پھر حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو قریش نے اس کی تعمیر کی تھی۔ قریش نے اس کو جب تعمیر کیا تو اس وقت اس تعمیر کے اندر کچھ اینٹیں کم پڑی، پتھر کم پڑے، تو انہوں نے حتیم کعبہ کا حصہ جدا کر دیا، یعنی وہیں دیوار کو موقوف کر دیا، مزید آگے دیوار کو نہیں بنایا۔ تو یہ جو حتیم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل اس سے جدا ہوا ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں یہ خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر مجھے قوم کے فتنے کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے دوبارہ تعمیر کرتا اور یہ حتیم اندر ہی میں لے لیتا، کعبے کا حصہ ہے، یہ کعبے کے اندر رہے، مگر حضور نے اسے چھوڑ دیا، ایسا نہیں فرمایا۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کی حکمتوں پر کروڑوں سلام۔ آج کعبے کا دروازہ میرے اور آپ جیسے کے لیے تو نہیں کھلے گا، کعبے کا دروازہ وہ حکمرانوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، ملکی سطح پہ آنے والے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عہدے منصب، ان کے لیے کھلتا ہے، مگر ہماری اس خواہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تا قیامت پورا فرما دیا کہ عام آدمی بھی اگر حتیم کے اندر آ کر نماز پڑھ لے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کعبے کے اندر اس نے نماز کو ادا فرمایا ہے۔ تو حتیم کعبہ میں پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کعبے کے اندر نماز کو ادا کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اسی تعمیر کو آپ نے باقی رکھا، اور بھی تعمیر ایک ہو گئی بعد میں جب یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا تو حجاج بن یوسف نے ایک تعمیر کروائی۔ تو حجاج بن یوسف نے یہ کہا کہ حضور کی یہ خواہش تھی تو دوبارہ شہید کر کے کعبے کو اندر لے لیا، لیکن پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس خواہش کو تکمیل کیا، پورا کیا، لیکن حجاج بن یوسف کا جب دور آیا تو اس نے جب تعمیر کی تو وہ اسی پر یہ دوبارہ کر دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھا، کہ اسی پر ہی یہ حتیم کا حصہ باہر رہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تعمیرت کعبہ فرشتوں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا۔ آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تعمیر کرنے کے بعد جب طواف کیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ، جو کسی کے گھر میں آتا ہے تو لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، اسے مہمان کو عزت دیتے ہیں، اسے طرح طرح سے نوازتے ہیں، اے اللہ جو تیرے گھر میں آئے گا، تیرا مہمان بن کے آئے گا، اسے کیا ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم، جو میرے گھر کا مہمان بنے گا، کر طواف کرے گا، میں اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دوں گا، اس سے بخش دوں گا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اس میں اضافہ فرما، اس میں اضافہ فرما۔ تو رب کی رحمت کو جوش آیا اور آدم سے فرما دیا اے آدم، صرف اس طواف کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ جس کے لیے بھی دعا کرے اللہ نے فرمایا اس کی بھی ہم مغفرت فرما دیں گے، ان کو بھی بخش دیں گے۔ تو حاجیوں،
اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جائیں عمرہ کرنے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی دعا میں ہمیں نہ بھولنا. یعنی وہاں جا رہے ہو تو دعا کرتے رہنا. حاجی سے یہ ایک اہم ترین بات، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں. اور